تو ابھی حال میں ایک اور ہے، کیونکہ اس صبر سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا اور آپ وہاں پر نا خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. صبر یہ نہیں ہے، یہ تو تیسرے درجے کا صبر ہے. صبر کی پہلی دو کلاسیفیکیشنز ہیں کہ جو کرنے کا کام ہے اسے کیا جائے اور جو نہیں کرنے کا کام ہے اسے نہیں کیا جائے. یہ ہے صبر کی ڈیفینیشن کہ نفس کو روکنا، وہ کرنے، نفس کو روکنا ہے کس چیز سے کہ وہ نہ کریں جو نہیں کرنے کا اور وہ کرے جو کرنے کا. یہ ہے صبر کی اصل ڈیفینیشن کہ جو کام اللہ نے کہے ہیں کرنے کو اس کو کرنا. یہ صبر اول ہے یہ، اور اولا بھی ہے. اور جو کام منع کیا نا نہیں کرنے کے کسی بھی سچویشن میں تو اسے نہیں کرنا بھی صبر. اور تیسرا ہے کہ اگر کرتے کراتے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے اوپر سٹینڈرڈ سے ہٹ کے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا. یہ تیسرا لیول ہے صبر کہ ایک تو ایس او پیز کو فالو کرنا صبر ہے، اور ایک اینٹی ایس او پیز کو نہیں فالو کرنا، جو کہ یہ چیزیں نہیں کرنے کی، اس کو بھی فالو، اس کو بھی مینٹین کرنا صبر ہے. کوپریٹ ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی میل فنکشننگ ہو جائے تو اس کے اندر سٹینڈرڈ سے ہٹ کے بات نہیں کرنی، اپنی گراؤنڈ ہولڈ کر کے رکھنی ہے، اپنے مزاج کی، اپنے آرٹیکلز اور سٹینڈرڈز کو اسٹرکٹلی ہولڈ کر کے رکھنا ہے تاکہ اس وقت جو ولنریبل اینڈ ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے. یہ ہے اتنی بڑی ڈیفینیشن صبر کی شریعت کی. یہ تو میں باہر سے پڑھا کے نہیں آیا، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں ادھر ادھر کا، میں تو اپنا دین ہی پڑھتا ہوں، اسی میں سے اللہ تعالیٰ روشنی دکھاتا ہے اور اسی کو اپلائی کرتا ہوں لائف میں، تو کریکولمز بن جاتے ہیں سبجیکٹس کے لحاظ سے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو چھیڑنا ہے نا اور تنگ کرنا ہے اور ریکٹیفائی کرنا اور سیلف انالیسس کر کے سیلف محاسبہ کر کے اندر مجاہدہ کرنا ہے، تو یہ آپ کے اندر سے فوجی آ جائیں گی آپ کو مارنے کے لیے. اور آپ جب قوموں کو لیڈ کرنے جائیں گے، خاندانوں کو لیڈ کرنے جائیں گے، اولادوں کو لیڈ کرنے جائیں گے، اسکولز بنائیں گے، انسٹیٹیوشنز بنائیں گے، آفیسز کھولیں گے، انٹرپرینورشپ کریں گے، یا آپ اپنا کسی جاب میں جائیں گے، آپ ایچ او ڈی بنیں گے یا کسی ادارے میں ترقی ہوگی، تو کون ہے؟ جن بھوتوں نے آ کے تھوڑی آپ سے لڑائیاں کرنی. یہی انسان ہوں گے، یہی نفس ہوں گے. جو آپ کے اندر کا نفس ہے وہی ان کے اندر کا نفس ہے. تو جب آپ وہاں پر پرنسپل، سٹینڈرڈز، ڈسپلن، سسٹم، گروتھ، انڈیورز، مینوورنگ، اسٹریٹجک مینجمنٹ، پراپر ایس او پیز اور افیکٹونیس اور ایفیشنسی کی بات کریں گے، اس کی چیخ نکل جانی آگے سے. اس کا نفس جو ہے پہلا تو کام وہ کرے گا کہ وہ اب نبی ایک لیڈر تھے، جب وہ آئے تو اس کے اوپر 14 نکات کے اوپر ایک لیکچر ہو سکتا ہے کہ کون سے 14 حملے انہوں نے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اوپر ان کو ڈریل کرنے کے. کہیں پہ کہہ دیا کہ یہ شاعر ہیں، کہیں بھی کسی نے کہہ دیا نعوذ باللہ مجنون ہے، کسی نے نعوذ باللہ کہہ دیا کذاب ہے، کسی نے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا اسے چودھری بننے کا شوق ہے، ہماری زمین کے اوپر سے لینڈ چاہیے. کسی نے کہا عورتیں دے دیتے ہیں، کسی نے کہا چیف بنا دیتے ہیں تو یہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے. کسی نے کہا کہ جی یہ جنبوت آگے سکھاتے ہیں انہیں اس طرح کی باتیں. کسی نے کہا یہ ہسٹری سے پڑھ کے آئے ہیں. کسی نے کہا انہوں نے باقی سارا مکس پلیٹ کر کے نا یہودیوں کرسچنوں اور ادھر ادھر کا مکس کر کے ایک نیا دین بنا لیا. کسی نے آگے سے کہہ دیا کہ جی جو ہے شہرت کے بھوکے ہیں. کسی نے آگے سے کہہ دیا کہ جی یہ امی ہے، ان پڑھ ہے تو آتا ہے کچھ نہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہمیں سکھانے کے لیے. کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ خاندانی بڑا نہیں ہے. کسی نے کہا یہ اچھے اسکولوں سے نہیں پڑھا. کسی نے کہا یہ اچھی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا. کسی نے کہا یہ اچھا گریجویٹ نہیں. لوگ کیڑے نکالنا شروع کیوں؟ یہی ہے، یہی ہوگا جب آپ نے جا کے لوگوں کو یہ کہنا نا کہ بھائی جان آئی کیئر اباؤٹ یو، میں آپ کا خیر خواہ، میں آپ کو اس پوزیشن سے باہر نکالنے کے اندر ہیلپ کر سکتا ہوں، آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو یہ جس وقت آپ یہ سٹیٹس بھی لیتے نا روڈ پہ کسی راہ چلتے آدمی کا، آپ نے لیڈرشپ کلیم کر دیا کہ آپ نے جب کسی، تو لیڈرشپ میری نظر کے اندر لوگوں کو ایک ویژن پہ جمع کرنے کا نام ہے. یہ ایک پرسپیکٹو ہے. لیڈرشپ غلط چیز کو درست کرنے کے لیے انیشیٹو لینے کا نام بھی لیڈرشپ. ایک آدمی اکیلا بھی ہو سکتا ہے اور وہ پوری قوم بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ریکٹیفیکیشن کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے، ایک توبہ کے پروسیس کو، ایک انابت کے پروسیس کو، ایک رجوع کے پروسیس کو اور ایک تحسین اور تجمیل اور تکمیل کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے اگر ایک قوم یا ایک فرد انیشیٹو لے کے کہتا نا کہ جی یہ ٹھیک نہیں، اس کو ایسے کر لیں، آپ جتنے بھی عاجز بن جائیں ایک لحاظ سے لیڈری آ گئی ہے آپ کے اندر. لوگوں نے آپ کو ایسے ہی جج کرنا ہے کہ بھائی ہوں ہے سانو دسدا پہ ہے کہ کام کس طرح کرنا ہے. تو وہ وہی کریں گے جو قوموں نے نبیوں کے ساتھ بھی کیا اور قوموں نے اپنے ساتھ بھی کیا. تو اس لیے سب سے پہلا آرٹیکل ہے صبر کا کہ آپ کا نفس لٹرلی بہت ہرٹ ہوگا، آپ کا نفس سیبوٹاج کیا جائے گا، آپ کا نفس مجروح کیا جائے گا، آپ کے نفس کی بےعزتیاں کی جائیں گی، آپ کے نفس کے اوپر پرسنل اٹیکس ہوں گے، آپ کے نفس کے اوپر
جو ہے وہ آپ کی فیملیوں کے اوپر گالیاں کی جائیں گی، آپ پہ تنقید کی جائے گی، ایسی تنقید ہوگی کہ آپ، میں کہتا ہوں یہ آپ کا بستر جل جائے، اتنا دل آپ کا جل رہا ہوگا کہ جس بستر پہ انسان سو رہا ہونا وہ بستر جل جائے، اتنی تنقید لوگ کر رہے ہیں، چھرے ماریں گے، مزاج دکھائیں گے، ٹینڈرمز دکھائیں گے، اپنا فضول کی جو نا فضول بونگیاں جسے کہتے ہیں، فضول بونگیاں. اس کی مثال آپ ایسے لے لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا، ما بعث النبی الا رعى الغنم، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا مگر وہ بھیڑ غنم سے مراد تو بھیڑ ہی ہوتی ہے، اگر بھیڑ بکریاں بھی لینا وہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے تھے. اب کیوں تھے؟ اس کے اوپر اتنے نکات آ سکتے ہیں کہ بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے اور جو، لیکن اونٹوں کا کوئی بھی چرواہا نہیں تھا. There was not a single shepherd of any camel. کسی اونٹ کا چرواہا نبی نہیں آیا. جتنے نبی بھی آئے ہیں وہ بھیڑوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اپنی نبوت کلیم کرنے سے پہلے. کیوں؟ اس میں نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ، جس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، جس آبجیکٹ کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، جس جانور کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، جس ماحول کے ساتھ آپ کے ہوتے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے. اونٹ جو ہوتا ہے اس کا اثر علیحدہ ہوتا ہے، بھیڑ کا اثر علیحدہ. اونٹ ایک متکبر جانور ہے، تو آپ دیکھیں گے اونٹوں کا جو چرواہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر اس کے اثرات آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. بھیڑ ہمبل جانور ہے، لیڈرشپ ہیوملٹی کا نام. بھیڑ بکریاں ہیوملٹی سکھاتی ہیں انسان، خود بھی ہمبل ہے، عاجز جانور ہے اور مزاج میں بھی عاجزی ہے.